السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کی خاطر اور مرد کے سکون کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے۔ یہ جنسی خواہش تمام جانوروں میں اور پودوں میں بھی موجود ہے جو عورت اور مرد کے درمیان موجود ہے۔ اس کے ظہور کے وقت انسان میں ایک عجیب بے قراری پیدا ہوتی ہے، جنسی کشش پیدا ہوتی ہے۔ حیوانوں میں بھی جنسی طلب کو پورا کرنے کا ایک موسم ہوتا ہے۔ انسان کو یہ موقع ہر موسم اور ہر وقت عطا کر دیا گیا ہے۔ انسان پھر بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ انسان کو مناسب رہنمائی نہ ملے تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ اس جوانی کی عمر کے نتائج پھر ساری زندگی اسے بھگتنے پڑتے ہیں۔ جنس ایک بڑی قوت ہے۔ جب جذبات جنسی انسان پر غالب آ جاتے ہیں تو انسان وحشی جانور بن جاتا ہے۔ ماں باپ کی ساری نصیحتیں دھری رہ جاتی ہیں۔ انسان ساری شریعت کو بھول جاتا ہے۔ اخلاق، ایمان، دین سب کچھ جاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس ایک خواہش کی تکمیل کے لیے بعض اوقات انسان قتل و غارت سے بھی باز نہیں آتا۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے بیٹے ہی تو تھے، جنہوں نے ایک عورت کی خوبصورتی کی بنا پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یاد رکھیں، جنسی تسکین کو مطمئن کرنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی جنسی تسکین شاعری سے پورے کرتے ہیں، وہ شعر و شاعری کر کے۔ کچھ اپنی جنسی تسکین گا کر پورا کرتے ہیں۔ کچھ اپنی جنسی تسکین فلمی ایکٹر بن کر، ڈرامہ نگار بن کر، یا ڈرامہ نویس بن کر، یا ڈرامے میں کام کرنے والے بن کر، یا فلموں میں کام کرنے والے بن کر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ کچھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آرٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ کچھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے موسیقی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، اور کچھ مصور بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فکشن کی کتابوں کو پڑھ کر اپنی جنسی لذت سے سرور پاتے ہیں، اور کچھ فنون لطیفہ سے سرور پاتے ہیں، اور کچھ مختلف کلچر کے رسم و رواج کو دیکھ کر لذتیں اور رعنائیاں پاتے ہیں۔ کچھ منشیات اور شراب اور رقص و سرود سے ہی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ بے حیائی اور زنا کر کے ہی جنسی تسکین کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سب سکون نہیں دیتے، بلکہ یہ چیزیں سب کی سب جنسی آگ کو مزید بھڑکاتی ہیں اور انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے غور کریں کہ اسلام کے اندر یہ جو لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ ہاں، دوستی ہو سکتی ہے صرف میاں کی بیوی سے اور بیوی کی میاں سے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔
ایک دوسرے کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کہہ دیں، ایک دوسرے کے دوست کہہ دیں، یہ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اسلام میں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا کی۔ یہ عقل کی بدولت وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اور اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ لیکن شیطانوں میں اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ان کو تو ان میں وہم ڈال دیا۔ یہ وہم بندوں کے اندر، آپ دیکھیں نا، وہم بندے کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ یہ وہم ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ شیطان ہوتے ہیں۔ تو شیطان جو ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہم ڈال سکتے ہیں، تو وہ وہم ڈالتے ہیں انسانوں میں۔ آپ نے دیکھے نا، بعض بندے نیک بندے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے شاید مسا نہیں کیا، بھول جاتا ہے نا، وہم ڈالا بھائی، وہ تم نے نہیں کیا یا بھائی۔ اس طرح وہم، مختلف قسم کے وہم بندے میں ڈال دیتے ہیں، تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ مجھ سے کوئی کام رہ گیا ہے، یا وہم اس کو بار بار وہی بات خیال آتا ہے۔ تو یہ شیطان کے وسوسے اور چالیں ہیں۔ اللہ نے شیطان کو یہ بھی طاقت عطا فرمائی۔ اسی طرح جنات جو ہیں ان کے اندر بھی خیال اور سوچ کی طاقت عطا فرمائی۔ اب جنات جو ہوتے ہیں وہ بندے کے خیال کو اور سوچ کو بدل دیتے ہیں۔ اس لیے ہے نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جنوں اور انسانوں میں سے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں جو بندے کے خیال کو بدل دیتے ہیں۔ نیک خیال کو وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں، یعنی برا کر کے، کہ بندے کو نیکی سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور بندہ اس کو سمجھ نہیں پاتا، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو شیطان ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے، اور یہ جنات جو ہیں وہ جنات، شیطان بھی جنات میں سے ہیں، اور انسان خود بھی ایسا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا دوست کوئی ٹیکسٹ کرے گا آپ کو کہ بھئی آپ آ جاؤ بھئی فلاں، یہ گندا کام جو بے حیائی فحاشی کا ہے، ہم ریڈی ہیں، اکٹھے مل کے کریں گے، تو آپ کبھی کبھی خوش ہوتے ہیں، چلو بھئی یہ کام ٹھیک ہو گیا، میرے دوست نے میرے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے، جبکہ آپ کے دوست نے آپ کو گناہوں میں پھنسا کر دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اسی طرح سے شہوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں رکھی ہے۔ اب جانور جو ہیں ان کے اندر شہوت ہے، اور غضب جو ہے وہ درندوں میں رکھا ہے۔ ان سب قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب بندہ جو ہے ان میں سے جس کو چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اگر عقل کو لے لیتا ہے تو پھر وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اگر وہم کو لیتا ہے تو پھر شیطانوں میں چلا جاتا ہے، خیال اور سوچ کو اپنی مرضی کے اندر لے لیتا ہے، جو مرضی ہوگی کروں گا جی، تو پھر وہ جنات میں چلا جاتا ہے۔ شہوت میں ہی اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر جانور بن جاتا ہے، اگر غضب اور ظلم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ درندوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ انسان میں ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نیک لوگ ہوں گے نا، ان کے لیے اللہ نے جنت میں اور قسم کی عورتیں بنا رکھی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے خصوصی مہمان نوازی ہوگی۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نزلم من غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی ہوگی جو غفور و رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ایک ذکر ہے اور متقی لوگوں کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ ہے، دائمی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، اور ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ماشاءاللہ، کثرت کے ساتھ پھل مشروب طلب کر رہے ہوں گے۔
ان کے پہلو میں شرمیلی اور ہم عمر بیویاں بیٹھی ہوں گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو یوم حساب میں جن کے ملنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور قرآن پاک نے اس بات کو سورہ صاد میں بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حورم مقصورات فی القیام، یہ حوریں جو ہیں یہ گوری رنگت والی خیموں میں محفوظ ہوں گی، وہاں پہ وہ انتظار میں ہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس شرمیلی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، جن کی نزاکت کا یہ عالم ہوگا کہ جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی نرم نازک ہوتی ہے، اس طرح نرم نازک ہوں گی۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 37، 48، 49 کو پڑھیں تو یہ خوبصورت منظر آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ سورہ واقعہ کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُورٌ عَيْن كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے حسین جیسے موتی چھپا کے رکھے ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور سورہ رحمان میں تو اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ بہت خوبصورت منظر پیش کر دیا، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی، اس سے قبل نہ تو کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جن ان کے قریب تک پھٹکا ہوگا، یعنی ان کو نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ ماشاءاللہ ایسی کنواری اور پاک دامن ہوں گی۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور اس میں یعنی جنت میں ان کے لیے نیک لوگوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا جنت میں ہم اپنی بیویوں سے جنسی ملاپ کر سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یس، جی ہاں، ہر جنتی روزانہ 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا۔ ابو نعیم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جنت میں بہت زیادہ قوت جمع مل جائے گی، یعنی جنسی قوت بہت زیادہ بندے کو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے 100 آدمیوں کے برابر یہ طاقت عطا کی جائے گی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، بندے کے لیے اللہ نے کتنے خزانے چھپا کے رکھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں صبح شام نکلنا دنیا اور اس کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ تم میں سے کسی کو جنت میں کمان جتنی جگہ بھی نصیب ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ کوئی جنتی عورت اگر زمین پر جھانک کر دیکھ لے تو وہاں سے زمین تک روشنی ہی روشنی پھیل جائے اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھر جائے۔ اس عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ہر قیمتی چیز سے بھی بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگوں کو ان کی بیویاں یعنی اپنے خامدوں کو خوبصورت آواز میں، جیسے گانا گایا جاتا ہے منظوم، ایسے وہ سنائیں گی، اچھے بول کے ساتھ، ہم خوبصورت، جس میں اس کا مطلب یہ بھی ہوگا ہم خوبصورت اور خوبصیرت بیویاں ہیں، نیک وکار،
نیک لوگوں کی بیویاں ہیں، دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے وہ بولیں گی کہ ہم سدا بہار ہیں، ہمیں موت نہیں آ سکتی، ہم تو سراپا سکون ہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں، ہم ہمیشہ ساتھ نبھائیں گی، چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ یعنی اس طرح کا وہ منظر پیش ہوگا، ماشاء اللہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالی جنت میں حوروں سے فرمائے گا کہ میرے ان بندوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو جیسے وہ حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس طرح وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گی اور اپنے خامد کی تعریف میں بولیں گی، جیسے یہاں پر اچھا سا ایسے نغمہ گایا جاتا ہے، اس طرح سے خوبصورت آواز میں اپنے خامد کو خوش کریں گی۔ تو یہ قیامت کے دن کے منظر ہیں جو آپ کو حدیثوں میں ملیں گے۔ جنت میں دنیاوی عورتوں کے علاوہ ایک خاص مخلوق، بہشتی عورتیں جو بنائی گئی ہیں، جنہیں حوریں کہتے ہیں، یہ بڑی اللہ کی خوبصورت مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس نعمت کو تیار کر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جنت میں اچانک ایک زبردست نور ظاہر ہوگا۔ جنتی پوچھیں گے یہ کیسی روشنی ہے؟ آواز آئے گی اس وقت ایک حور اپنے شوہر کے سامنے ہنسی ہے، یہ اس کے دانتوں کی چمک ہے۔ ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہوگا وہاں پر، اور اللہ کے نیک لوگ وہ منظر دیکھ کر خوبصورتی میں اللہ کا شکر گزار بن رہے ہوں گے۔ حوریں نازک، خوبصورت اور ناز و انداز والی شیریں سخن ہوں گی، سب کی عمر برابر ہوگی اور کبھی وہ بوڑھی نہیں ہوگی، نہ ان پر تھکن ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہر وقت تر و تازہ رہیں گی، اور 70 حلے یعنی قمیضیں پہن رکھی ہوں گی، پھر بھی ان کے حلوں کے اوپر سے بھی ان کی پنڈلیوں کا عکس ایسے نظر آئے گا جیسے یاقوت کے پیچھے سفید دھاگا دکھائی دیتا ہے۔ حوریں حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، گندگی سے پاک ہوں گی، ان میں نہ تکبر ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ دکھاوا ہوگا۔ یہاں تو لڑکیاں جو ہیں، آپ دیکھیں نا، ان میں تو دیکھیں نا کیسی صورتحال ہے کہ اگر یہاں پر ایک بندے کی 2 بیویاں ہوں تو ایک دوسرے سے حسد کرتی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ حسد کو ختم کر دے گا، وہ حسد بھی نہیں ہوگا، نہ تکبر ہوگا، نہ دکھاوا ہوگا، نہ فخر و غرور ہوگا، عاجزی ہوگی، اور خامند کی عزت اور احترام میں وہ اللہ کی رحمت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں مقام عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں جو ہیں ان سے فیض یاب فرمائے، آمین۔